بلوچستان کو اس وقت ہم نے 5% سے 9% کر دیا، آپ اس کو 50% کر دیں پھر بھی بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، چونکہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ شدید، بہت سیویئر ہے، وہ NFC سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو وہ یو مین لائک ان اے سینس آف کائنڈ آف پولیٹیکل کی بات کر رہے نہیں، ہیں؟ اکنامک بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے۔ ہم بہت چینی جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن آپ نے دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو جو ہے ہمیں ریٹ سے ہی نہیں ملتا۔ مل والے کہتے ہیں کہ پچھلا شوگر ہمارے گودام میں ہے، اس دفعہ ہم شوگر کین نہیں خریدیں گے۔ یہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ وہ پھر حکومت کے پاس جاتے ہیں، شوگر کین اسٹور تو نہیں ہو سکتا۔ Being optimist, what do you actually think? Where will we be after the 10 years? اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دنیا کی میپ پہ میں پاکستان کو نہیں دیکھتا۔ اسلام آباد کے سڑکوں سے کس کی خوشبو آتی تھی؟ وہ کیا مشہور ہے؟ وہ مجیب الرحمان تو کہتا تھا کہ پٹسن کی بدبو آتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، علی عباس ٹاکس میں خوش آمدید سر، معذرت سیٹ اپ میں دیر لگی، اینڈ وی آر ہیونگ اگین ڈاکٹر کیسر بنگالی، دا famous economist, and he has been working on the economy of Pakistan. And ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آج 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو لے کے بڑا NFC پہ ڈسکشن چل رہی تھی، تو ہم نے سوچا سر سے اگین ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں NFC، ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن فارمولا پہ۔ اگین تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ می۔ اینڈ سر یہ بتائیں کہ ویسے تو 27 میں یہ ایک اینٹیسپیٹڈ تھا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آف NFC جو ہے وہ ہٹ جائے گا، کیا ہو جائے گا اگر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہٹ جائے گا NFC سے؟ اس میں ہوگا یہ کہ جو NFC ہے، جو بھی 9 ممبران ہیں، جی سر، ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ صوبوں کا شیئر کم کر دیں۔ اس وقت صوبوں کا شیئر 57.5% ہے، ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اسے کم کر دیں اور وفاق کا شیئر بڑھا دیں۔ تو اپنی مرضی سے جو ہے نا اوپر نیچے کرتے رہیں گے وہ، اگر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ختم ہو جائے گا تو؟ جی، NFC کے 9 ممبرز جس میں 4 صوبے ہیں، 4 صوبے کی رضامندی ہوگی تب وہ یہ ہوگا۔ اچھا، وفاق جو ہے جیسے آپ نے 7th NFC میں بھی کام کیا ہے، ویسے اس میں 2009 میں یو ہیو بین دا پارٹ آف دس، تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس ٹائم کیا وفاق راضی نہیں تھا 2007 میں 7th NFC دینے پہ، یا کس طرح کی تگا توڑ کرنا پڑی تھی ایز اے ممبر آپ کو؟ نہیں، جو 7th NFC میں تو میرا وفاق کی پوری سپورٹ تھی، اور پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ جو بھی فارمولا میں رد و بدل ہوگی، اس کا اگر کسی صوبے کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو وہ وفاق پورا کرے گا۔ تو پھر ناؤ وائی جو وفاق جو ہے وہ کس طرح سے کیوں ٹرائی کر رہا ہے ریورٹ کرنے کی؟ وفاق میں فرد بدل گئے۔ کون سا فرق ہے وہ؟ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور پیپلز پارٹی کا کمٹمنٹ تھا 18th امینڈمنٹ، NFC، پروونشل اٹانومی، یہ ان کی بنیادی آئیڈیالوجی میں ہے۔ اب نہیں ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو پھر یہ نہیں ہوتا ریورس؟ یہ نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مطلب نہیں، لیکن پھر بھی جب NFC کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو بلاول صاحب یا ایون فیڈرل میں ان کے الائے ہیں سر، اگر ان کے علاوہ نہیں ہوگا یہ، اگر NFC پاس نہیں ہوگا تو؟ الائے ان کی اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی الائنس نہیں ہے، یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ یہ اور بھی ملکوں میں جہاں ایک جمہوری طریقہ ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کی میجورٹی نہیں ہے، وہ سپورٹ لیتی ہے کسی اور پارٹی سے، اور اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو ایسے بجٹ وغیرہ پہ ووٹ دے دیں گے تاکہ حکومت گرے نہ۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر لیجسلیشن کے اوپر وہ ساتھ دیں گے، وہ ان کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ تو مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ویسے تو 27 میں سنا ہے یہ جو ڈرافٹ ڈسکس بھی ہوا CEC میں، وہ اس میں NFC تھا ہی نہیں، تو وائی ایکچولی بلاول صاحب ٹویٹڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا؟ تو ان کو پرائم منسٹر نے کہا تھا نا، چیئرمین بلاول کی جو ٹویٹ ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ اس نے جو بات پرائم منسٹر نے کی تھی وہ بلاول صاحب نے عوام کے ساتھ شیئر کر لی، اس میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی تھا اور NFC کے حوالے سے بھی تھا۔
بعد میں پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی CEC کی، انہوں نے طے کیا کہ یہ 2 چیزیں تو ہم نہیں ہونے دیں گے، باقی وہ بات چیت کریں گے. تو وہ 2 چیزیں نہیں ہوئی. باقی کیا بات چیت کی وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. اچھا سر، بینگ اے اکنامک ایکسپرٹ یہ ہمیں بتائیں کہ دیکھیں جو ورٹیکل اور ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشنز ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ورٹیکل میں 57 اور 42 کا ہے، لیکن ہاریزنٹل میں بھی جو وہ ہیں پیرامیٹرس ہیں، اس میں پاورٹی 3rd نمبر پر ہے شاید. 3rd اور 4th کا مسئلہ پاپولیشن کا اس طرح کا ویٹس کا ہے. سب سے زیادہ ویٹ جو ہے وہ پاپولیشن کو ہے، اس کے بعد پاورٹی کو ہے 10.3%، اس کے بعد ریونیو کو ہے 5%، اس کے بعد ایریا کو ہے 2.7%. اچھا، اس سے مطلب جو بنیادی ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کے حساب سے جب ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن میں دیکھتے ہیں پنجاب زیادہ لے کے جا رہا ہے، لیکن سندھ کے پاس جو ریسورسز ہیں آئی تھنک 65% جو انکم ٹیکس اور باقی. اچھا، اس میں کون سے میجر ٹیکسز ہیں جو NFC میں ہم وہ کرتے ہیں؟ NFC میں تمام ٹیکسز ہیں: انکم ٹیکس، کارپوریشن ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، امپورٹ ڈیوٹی، یہ سب. تو اس میں کون سے جو ہے وہ جو بنیادی جو ہے سندھ اس میں کتنا % دے رہے ہیں؟ یہ بھی کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے اور اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی ہے. دیکھیں، پورٹ صرف سندھ میں ہے. جو مال امپورٹ ہوتا ہے وہ کراچی پہ اترتا ہے اور یہاں امپورٹ ڈیوٹی بھی دے دیتے ہیں وہ. لیکن جو مال آف لوڈ ہوا ہے کراچی پورٹ پہ وہ سارا سندھ میں استعمال نہیں ہوتا. بہت سارا مال باقی صوبوں کو چلا جاتا ہے. اگر یہ ہم کہیں کہ جو سندھ میں ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے جس میں ایکسائز ڈیوٹی ہے، کارپوریٹ انکم ٹیکس ہے، چونکہ زیادہ تر ہیڈ آفیسز کراچی میں ہے، تو سندھ کا شیئر تقریباً 70% بنتا ہے. لیکن یہ 70% پورا سندھ کا تو نہیں ہے. اس میں تو باقی مال اتر کے پنجاب چلا گیا، وہ وہاں پر گیا. تو یہ جب ہم نے ایک رف کیلکولیشن کی تھی، ایگزیکٹ کیلکولیشن ہو نہیں سکتی ہے چونکہ ہمیں نہیں پتہ پنجاب سے سندھ سے پنجاب کتنا مال گیا کتنا آیا، چونکہ بارڈر پہ کوئی چیک نہیں ہے. تو ہم نے کیلکولیشن کی تھی کہ سندھ کا شیئر تقریباً 40% ہے ان ٹیکسز میں. تو یہ جو 65% والا وہ ایک مت ہے اصل میں. نعرہ لگانے کے لیے تو کوئی بھی لگا سکتا ہے. تو اس کائنڈ آف دا پولیٹیکل اسٹنٹ. لیکن سر ابھی سنا ہے وفاق کا جو میجر وہ ہے، ایک تو ان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، دوسرا ریٹرنز ہیں جو لونز ہم واپس دیتے ہیں ان اے سینس. جیسے آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وی ہیو ڈیفالٹ ہم ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینس بجٹس. تو میجر ریزنز کیا ہیں وفاق کے جو کلیمز ہیں بڑھانے کے؟ وفاق کے اخراجات ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا تو ہمیں زیادہ پیسے چاہیے. ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وفاق کو 42.5% ملتے ہیں تو زیادہ ملنا چاہیے. اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیا یا کسی طرح NFC راضی ہو گئی وفاق کا شیئر بڑھانے میں اور کسی اور طریقے سے، وہ تو آج 50% پہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، کل 60% پہ بھی کافی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں ٹوٹل ریونیو کو لے لیں، اس وقت NFC اور صوبے کو چھوڑ دیں نا، ٹوٹل ملک کا جو ریونیو ہے وہ کافی نہیں ہے اور ہم قرضہ لیتے ہیں. 100% سے زیادہ اخراجات ہے. 100 روپیہ ریونیو ہے تو 225 روپیہ ایکسپینڈیچر ہے، تو ہم قرضہ لیتے ہیں. تو اس کے بعد زیادہ قرضہ لیں گے اور زیادہ قرضہ لیں گے. لیکن پھر آپ ایک جو کیونکہ آپ ایک اس میں ریفارمز کمیٹی میں بھی آپ رہے ہیں، کوئی ڈپارٹمنٹس کی بات ہوتی ہے کہ کتنے، ہاں منسٹریز بھی جو برڈن ہے 17 منسٹری NFC کے بعد وہاں شفٹ ہونی تھی اور کچھ ڈپارٹمنٹس بند کرنے تھے، اس کا کیا ہوا؟ نہیں کیا نا انہوں نے. کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں میجر کتنے لسٹ تھی آپ نے؟ 17 ڈپارٹمنٹس ہیں جی اس میں. اور جو NFC میں صوبوں کا شیئر بڑھایا گیا تھا وہ اسی بنیاد پہ بڑھایا گیا تھا کہ اب صوبوں کے پاس زیادہ ذمہ داریاں آ رہی ہے تو ان کو زیادہ وسائل کی ضرورت ہوگی. یہ 17 منسٹریز اور 50-60
फेडरल डिपार्टमेंट्स बंद होने थे وہ بند نہیں کیے، اور اب کہہ رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو صوبے تھے، صوبے سے وفاق اپنی فضول خرچیوں کے پیسے صوبوں سے مانگ رہا ہے. کون سی جسٹ لائک کس طرح کی فضول کرتی ہیں؟ یہ جو خواہ مخواہ کے آپ نے جو ڈپارٹمنٹس کھول کے رکھے ہیں، کچھ نام اگر آپ کے پاس ذہن میں آ رہے ہیں کس طرح کے نام آپ نے؟ مزیدار ہے. ایک ہے پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ایک ہے پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ دونوں الگ الگ ہیں. یہ دونوں الگ الگ ہے، دونوں نے کوئی کام نہیں کیا. ہماری پورا ڈیٹا آپ دیکھیں، انڈسٹری کے اندر جویلری کی پروڈکشن کہیں ذکر ہی نہیں ہے. پورا ایکسپورٹ کے آئٹمس کو آپ کرے آئٹم بائی آئٹم، وہاں آپ کو جویلری نہیں ملے گی. تو جب سے یہ بنی ہے انہوں نے تو کوئی چیز ڈیولپ نہیں کی. اب جب وہاں بحث ہوتی تھی، میں کہتا تھا کہ یہ تو بند کرو اس کو، تو بڑی بڑی تقریریں ہوتی تھی. سیاستدانوں کو تقریر کرنے کی بڑی عادت ہے نا. وہ کہتے تھے کہ سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھو انڈیا اتنا کما رہا ہے جویلری سے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ ادارہ بنا کے اس کا ڈی جی اپوائنٹ کر کے 22 گریڈ کا اس کو پجیرو دے کے آپ انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کر سکتے. آپ کو انڈسٹری پروموٹ کرنی ہے، آپ ٹیکس ریٹ کم کریں، آپ بجلی کی قیمت کم کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹک ادارہ بنا کے اس پہ گریڈ 22 21 20 کے آفیسرز کو بٹھا کے وہ انڈسٹری چل پڑے گی؟ تو اس کا انڈسٹری سے کیا واسطہ؟ آپ نے آلریڈی کیا ہے نا. یہ 2 ادارے بنائے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ایک اس سے بڑا ادارہ ہے سمیڈا کے نام سے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کہ چھوٹے صنعتوں کو فروخت دے. جب سے یہ بنا ہے، ہم آج بھی دیکھیں کوئی چھوٹی صنعتیں تو کہیں بھی نہیں پروموٹ ہوئی ہے نا. مائکرو انڈسٹریز کہیں بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا، ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے دفتر ہے، ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، تنخواہ لیتے ہیں. میں پھر کہتا تھا کہ اگر آپ کو پہلے تو یہ کہ ملک میں بڑی لارج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، غیر ملکی کمپنیاں جا رہی ہیں. جو چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے لارج انڈسٹری کے بنیاد پہ. جہاں بڑی انڈسٹری بند ہو رہی ہوتی ہے، نہیں ڈیولپ ہوتی، تو اسمال اسکیل انڈسٹری بھی نہیں ڈیولپ ہو سکتی. یہ ان کا ایک لنکیج ہے. ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنانے سے تو ایک شعبہ نہیں ترقی کرے گا، لیکن ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہ تو ہم نے رکھنا ہے. جسٹ فار کائنڈ آف جو بیوروکریٹک ان کا وہ جو سیٹ اپ تھا اور اس طرح کے جو ہے نا. جی، اس میں یہ کہوں گا کہ جو کمیٹی میں بیوروکریٹس تھے وہ نہیں کر رہے تھے مخالفت، سیاستدان کر رہے تھے. سیاستدان کا کیا ہوتا ہے کہ سر جسٹ فار دا پولیٹیکل اسٹنٹ، یا ان کی کمیشنز، یا کیا ہوتا ہے اس میں؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. ان کا ظاہر ہے کوئی فائدہ ہوگا تبھی تو اتنی سختی سے ان کا دفاع کر رہے تھے. ایک سی ای او آئے ایک آرگنائزیشن کا، نام میں نہیں لیتا، 15 سال ہو گئے اس کو. تو ان سے تو پوچھا گیا، چیک کرو رہ جا، ان سے پوچھا گیا کہ سر 15 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتے سر ہم مانتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن آئندہ کریں گے. مطلب ریکارڈ میں کچھ نہیں ہے لیکن آئندہ کریں گے. جی، وہ پورا جو پروسیس تھا، میں 4 یا 5 مہینے تھا، وہ جوک تھا. وہاں صرف تقریریں ہوتی تھی. اور مڈ 2024 میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، 1.25 سال ہو گئے. اس دوران انہوں نے خرچے کم کرنے کے مقصد تھا 3 یا 4 ادارے بند کیے اس عرصے میں. اور اس میں ایک یوٹیلیٹی سٹور ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے 1.5 لاکھ گریڈ 1 کی پوزیشنیں ختم کی. اس وقت بھی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ گریڈ 1 کی آپ پوزیشن ختم کر رہے ہیں، لیکن گریڈ 1 کی جو ٹوٹل سیلری بل ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. آپ یہ پوزیشن 1.5 لاکھ ہے لیکن اس کے اماؤنٹ بہت کم ہے، تو آپ زیادہ سیونگ نہیں کریں گے اس کو ختم کر کے. آپ کو ختم کرنا تو گریڈ 22 کی پوزیشنز ختم کریں. ٹھیک ہے، وہاں پر اصل ہوا ہے.
پھر میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے آپٹکس بھی ہے، آپ اس کو اعلان کریں گے، لوگ کہیں گے دیکھو غریبوں کے لے لیا آپ نے، ایک گریڈ 22 کی کوئی بھی نہیں کی، لیکن ان کو آپٹکس کی بھی پرواہ نہیں، انہوں نے 1.5 لاکھ گریڈ 1 کی پوزیشن ختم کر دی. اس میں کون تھے چھوٹے چھوٹے جو قاصد نائب قاصد؟ جی وہی گریڈ 1 کے تو نائب قاصد ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کے. گریڈ 22 کی پوزیشن انہوں نے ایک بھی ختم نہیں کی، بلکہ بٹوین دین اینڈ ناؤ کو 4-5 اور نئے پوزیشنز کریٹ کیے انہوں نے. تو اس طرح کے جو ہیں سر، ویسے بھی ہمیں جو سرکولر ڈیٹ تھوڑا ہمیں سمجھائیں، اور اس طرح کے بڑھنے کا ریزن کیا ہے؟ واٹ از کائنڈ آف دا انکریزنگ تھرو آؤٹ، اور برڈن ہمیں بڑھ رہا ہوتا ہے اس طرح کا؟ آپ کی جو پاور پروڈیوس کرنے کی قیمت زیادہ ہے اور آپ ریکوری کم کر رہے ہیں تو ڈیفیسٹ ہوگا، وہ ڈیفیسٹ سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے. آپ نے اس کا سرکولر اس طرح سے ہے، مطلب میں پانی کا مثال دوں، کراچی واٹر بورڈ جو ہے وہ بجلی استعمال کرتا ہے، چونکہ پانی کو پمپ کرنا ہوتا ہے جگہ جگہ سے، لیکن وہ اپنے صارفین سے بل نہیں کلیکٹ کر پاتا، ان کا خسارہ ہے، تو وہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ بجلی کا بل بھی نہیں دیتا. وہ بجلی والا جو ہے وہ سوئی گیس سے گیس لیتے ہیں، وہ پھر سوئی گیس والوں کو بھی نہیں پے کر سکتے ہیں. تو یہ بیچ میں جو یہ سرکولر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. 6 لوگ ہیں جو چین میں ہے، پہلے والوں نے اپنا بل ادا نہیں کیا، دوسرا بھی نہیں کر سکتا، تیسرا بھی نہیں کر سکتا، چوتھا بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے جو بنیاد ڈالی ہے نا وہ غلط ڈالی، آج سے کچھ 25-30 سال پہلے، اور ہم اس وقت بھی شور مچا رہے تھے. کب کی بات ہے یہ 2001 سے تو میں شور مچا رہا تھا کہ آپ کی پالیسی غلط ہے، یہ ڈیزاسٹر کریٹ کرے گا. 2 قسم کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ٹیک اینڈ پہ، ٹیک اور پہ. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک کانٹریکٹ کریں، ہم اتنا گیس پرچیز کریں گے، جتنا کریں گے اتنی پیمنٹ کریں گے. ایک اور ہوتا ہے کہ ہم اتنا گیس پیمنٹ کریں گے، کم کریں زیادہ کریں پیمنٹ اتنی ہی کریں گے. تو دوسرا والا تھا ادھر بنیاد. تو ہم اسی طرح پاور کمپنیز کے ساتھ تھا کہ آپ نے 600 میگا واٹ پاور پروڈیوس کرنا ہے، ہم اگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں، لیکن آپ سے اگر ہم 400 میگا واٹ لیں گے لیکن پیمنٹ 600 کی کریں گے. اس کا ریزن کیا تھا؟ اور آج سے 2 مہینے تک تو یہ تھا، 2 پاور پلانٹ ایسے تھے جو بند پڑے ہوئے تھے، ان کی پیمنٹ اور ان کی فل پیمنٹ ہو رہی تھی. کون سے پاور پلانٹ سے؟ میں نام تو نہیں لے سکتا جی. تو یہ اگریمنٹ انہوں نے پہلے کی. اچھا، یہ آج سے 4-5 پہلے، ہم تو 2001 سے کہہ رہے تھے یہ غلط ہے، لیکن 4-5 سال پہلے بالکل واضح ہو گیا تھا، میڈیا میں بھی آتا تھا کہ یہ غلط ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے 2 پاور پلانٹ کے اگریمنٹ کیے اسی بنیاد پہ. ریزن آپ یو ہیو بین لائک مفادات ہیں. مفادات. اور یہ جو ہم یہ جو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، یا ایون اس طرح کا جو دوسرا ٹرم یوز کر سکتے ہیں، سرکولر کمیشن ٹائپ جو ایک مافیا ہے. یہ ڈیٹ ہے، یہ قرضہ ہے. نہیں وہ دوسری کی بات کرو، جو مفادات ہم ایگریمنٹ کے پیچھے جو ہوتے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب شروع سے، اچھا ہم نے زبانی یہ نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ آ کے میں بول رہا تھا، ہم اس کو ہماری ریٹن رپورٹس تھی ڈیٹا سے سپورٹ کرتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، یہ اس کے نتائج ہوں گے. تو اس کے بعد تو ان کے پاس وہ نہیں رہتا جواز کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا. اور 5 سال پہلے تک تو واضح ہو گیا تھا کہ یہ غلط تھا، اور حکومت اس کا سب کو پتہ تھا، مطلب یہ پبلک ڈسکشن تھی. پھر بھی 2 اگریمنٹ اسی بنیاد پہ کرنے کا، تو پھر تو ان کی نیت پہ ہی شک کر سکتے ہیں نا، ان کی ذہانت تو نہیں کوشچن کر سکتے. تو اس کے پیچھے وہی نیت پہ. سر، منموہن سنگھ کا جو پروگرام تھا انڈیا میں 92 والا، اور پھر یونس امن صاحب بنگلہ دیش میں ریفارمز لائے. ایکچولی بنگلہ دیش میں کوئی ریفارمز نہیں، وہ مائکرو بینکنگ کا جو انہوں نے وہ لیا تھا. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. تو ہاں سر، اس کو تھوڑا ہمیں وہ کریں کہ اس میں اس طرح کا کوئی ریفارم، اکنامک ریفارم پروگرام اگر پاکستان میں اگر لایا جائے. اچھا، یہ پہلے ہمیں بتائیں یہ کس طرح سے دونوں، وہ تو آئی ایم ایف کا جو وہ لایا تھا 1992 میں، جو انڈیا کا اکنامک ریفارم پہ، انڈیا کے ریفارم آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں کیا تھا، انڈیا کا اپنا ریفارم تھا. انڈیا نے آئی ایم ایف سے فارمولا نہیں لیا تھا، ان کا اپنا تھا.
انہوں نے لیڈ IMF والا پروگرام شروع کیا تھا. نہیں، وہ ایک 91 میں انہوں نے IMF سے ایک چھوٹا سا لون لیا تھا. 91 کے بعد انڈیا نے کبھی IMF سے ایک ڈالر بھی نہیں لیا، بلکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ پاکستان کو ابھی دے سکتے ہیں اگر پاکستان کو ضرورت ہو تو. بہت پیسے ہیں انڈیا کے پاس، ریزروز میں کہہ رہا ہوں، ڈالر میں، فارن ایکسچینج ریزروز. وہ انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا بنایا ملک کو ترقی دینے کا، اپنے ملک میں انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا. وہ بھی ڈیفیسٹ رن کرتے تھے بجٹ، لیکن جو اضافی جو پیسے چھاپتے تھے وہ ملک کے اثاثے بنانے میں استعمال کرتے تھے، انفراسٹرکچر بنانے میں استعمال کرتے تھے. ہم نوٹ چھاپ کے تنخواہیں دے دی اور عمارتیں بنا لی اور گاڑیاں دے دی اور کنٹونمنٹ کو بہتر کر دیا. یہ ہم نے کیا. اگر آپ پہلے کا نوشہرہ کنٹونمنٹ دیکھیں اور آج کا دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور ہی دنیا ہے. تو سر اس کے بیسک پرنسپلز بتا سکتے ہیں؟ مطلب میرا کہنے کا وہ تھا، بنیادی پوچھنے کا تھا کہ ڈو وی ایکسپیکٹ سچ کائنڈ آف پریکٹیکل پروگرام ان پاکستان؟ سامنے نظر تو نہیں آ رہا. اور میں بھی ایکسپیکٹ، مطلب اس کے بنیادی پرنسپلز کیا تھے جو ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارے یہاں جو معیشت چلانے والے ہیں وہ ایک ٹولہ ہے اور وہ تمام پالیسیز اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. فرٹیلائزر انڈسٹری گیس کی پرائسنگ اس طرح کرتے ہیں کہ فرٹیلائزر کو تقریباً مفت گیس مل جائے. پیپر کی انڈسٹری اس طرح پالیسی بنواتے ہیں کہ ان کا پیپر مہنگا ہونے کے باوجود امپورٹ نہ ہو سکے. تو ریئل اسٹیٹ والے جو ہے وہ اس طرح پالیسی بنواتے ہیں کہ وہ خوب ستے بازی سے پیسے کمائیں. اسٹاک مارکیٹ والے ستے بازی سے پیسے کماتے ہیں جس کا کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا ہے. راتوں رات ٹیلی فون پہ کروڑ روپیہ بن جاتے ہیں. یہی یہاں سے میں کنیکٹ کرتا ہوں جو ایگریکلچر کی ہماری حالت ہے سر، کیونکہ آپ ایگریکلچر اس پہ بھی کام بھی کر چکے ہیں. ٹیکس پہ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس ایویژنس ہیں بڑی. سر یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کو جو فارمر ہے، یا ابھی بھی میں جب آپ کا یہ کر رہا تھا تو کسی کا میں نے پوسٹ کی تو انہوں نے نیچے کوشچن بھی یہ کیا تھا کہ ہاؤ ٹو ایکچولی مطلب پاکستان کے ایگریکلچر جو پریکٹیکل ریفارمس ہیں جو کاشتکار ہیں، گروور کو فائدہ کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ ریٹس، اسٹور مافیا اور اس طرح کے باقی جو مافیاز ہیں وہاں پہ روٹ لیول پہ تو وہاں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. جو بنیادی مسئلہ ایگریکلچر کا یہ ہے کہ زمین کی کوالٹی خراب ہو گئی ہے اور پانی کا نظام خراب ہو گیا ہے. وہ دونوں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دونوں انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں اور پچھلے 40 سال سے میرا خیال ہے کوئی ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو پیداواری قوت ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پروڈکشن کیپیسٹی ہماری کم ہو جا رہی ہے. پیداواری قوت یعنی پر ایکر ایل جس کو کہتے ہیں، اچھا پروڈکٹیوٹی، ہاں پروڈکٹیوٹی، وہ ہم کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم سب سے بڑی ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائلز ہیں اور ہم دنیا کے 7 ٹیکسٹائل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز میں ہے. اور ہم پہلے را کاٹن بھی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے چونکہ ہمارے پاس سرپلس تھا. اب ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے چونکہ ہم کاٹن نہیں گرو کرتے. ہم زیادہ رقبہ شوگر کین کو دیتے ہیں کیونکہ جو شوگر کین کے ملز ہیں وہ ہمارے کچھ مخصوص اشرافیہ کے ہیں، ان کو خوب منافع دینا ہے. تو یہ پالیسی اسی طرح بنتی ہے. تو جو مطلب اچھا سر، ہاں کپاس کا تو صحیح کہہ رہے ہیں، پروڈکٹیوٹی کا جو گروئنگ کا ہے. دوسرا سر امپورٹڈ جو ایک مافیا ہے، مطلب امپورٹ مافیا جس کو ہم بول لیتے ہیں سر، سے آپ بھی کہہ رہے ہیں جو اسٹور مافیاز اور جو امپورٹ مافیاز ہیں، شوگر کین کا بھی مطلب ہم بہت چینی جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن آپ نے دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ان کا جو ہے ہمیں ریٹ صحیح نہیں ملتا. گنے کی ابھی سیزن ہے، ابھی بھی جو وہ ہے سر پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پاسما جو ہے، ان کو ابھی تک کچھ وہ نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ شوگر کین جو ہے نا وہ ان کی شروع کروا سکیں. اس کا ریزن کیا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر کین کے جو کاشتکار ہیں ان کو مارکیٹ پرائس سے زیادہ پروکیورمنٹ پرائس ملتی ہے ان کو زیادہ منافع دینے کے لیے. چونکہ زیادہ منافع ہے تو رقبہ زیادہ لگاتے ہیں. رقبہ زیادہ لگاتے ہیں تو ہر دوسرے سال بمپر کراپ ہوتا ہے شوگر کین کا. مل والے کہتے ہیں کہ پچھلا شوگر ہمارے گودام میں ہے، اس دفعہ ہم شوگر کین نہیں خریدیں گے. یہی ہوتا ہے. وہ پھر حکومت کے پاس جاتے ہیں. شوگر کین اسٹور تو نہیں ہو سکتا. حکومت کہتی ہے اب کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دو، ہم اپنی گودام خالی کریں گے، پھر نیا شوگر کین لے کے بنائیں گے. لیکن انٹرنیشنل پرائس تو کم ہے، ہماری زیادہ ہے، تو ہمیں پیسے دو. تو حکومت مل والوں کو لفافے میں پیسے دیتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور اس طرح سے جو ہے، کیونکہ آپ کا ریزن آپ نے بتا دیا کہ ملز جو ہے نا پورا ایک اشرافیہ کے ملز ہیں جو گورنمنٹ. بالکل. تو یہ ابھی کیس بھی چلا تھا عمران خان کے دور میں. وہ جو حکومت کی طرف سے جو بیٹھے ہوتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، اور مل والے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شاید دونوں ایک ہی فیملی کے ہوں، ممکن ہے. تو ایک ہی فیملی والا کہ ایک ہی جو ہے نا شاید جہانگیر ترین سے کون جو ہے نا اس طرح سے. اچھا سر، اس طرح سے یہ مسئلہ اس کے ساتھ بھی ہے. سندھ گورنمنٹ نے گندم منگوائی تھی اور اس کے بعد اپنی گندم جو ہے وہ 2000 روپے جو ہے نا وہ اس پہ آئی تھی. تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے؟ جی بنیادی یہی ریزن ہوتا ہے کہ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری کرتے ہیں. ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ جی گندم کی پروڈکشن شارٹ ہے تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، تو انہوں نے امپورٹ کر لیا. بعد بہت پتہ چلا کہ نہیں جی بہت اچھی پروڈکشن ہے، بمپر کراپ ہو گیا تو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا. تو مہنگے دام امپورٹ کیا تھا، سستے دام ایکسپورٹ کیا. تو اس طرح سے. اچھا سر، مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کیونکہ کلیئر کروں. دیکھیں جیسے ہم پیٹرولیم لیوی کو ٹیکس میں نہیں کرتے انکلوڈ، کیونکہ وہ اس میں آ جائے گا، ڈسٹریبیوشن پول میں آ جائے گا. اسی طرح سے جو آپ نے جیسے بتایا نا کہ یہ معاملات ایسے جا رہے ہیں کہ اگر ہم این ایف سی میں حصہ یا ری ڈسٹریبیوشن فارمولا نہیں کریں گے تو کسی اور طریقے سے وہ 500 ارب 600 ارب جو ہے نا وہ پورے کر لیں گے. وہ کون سا طریقہ ہوگا پھر؟ سب سے پہلے جو پرپوز کیا گیا تھا این ایف سی میں، وہ یہ تھا کہ ڈویزیبل پول میں سے 7 روپے نکال دیا جائے، 100 روپے میں سے 7%. جی سر. ڈویزیبل پول سے پہلے نکال دیا، تو جو بچے گا اس کا پھر ڈسٹریبیوشن کریں 57-40. تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا 7 روپے نکال دیں، 14 روپے نکال دیں یا 20 نکال لیں، تو 100 روپیہ کا ڈویزیبل پول ہے. اب ڈویزیبل پول 80 کا ہو گیا، تو 80 میں سے 57% صوبوں کو ملے گا، 42% وفاق کو ملے گا. لیکن وفاق کو تو 42 + 20% مل گیا، وہ والا جو اور ان کو جو ہے 57 - 20% ملا. اچھا سر، یہ ایک کہنا ہے، مطلب میں بھی رائز مین ایوارڈ سے میں دیکھ رہا ہوں ڈسٹریبیوشن جو ورٹیکل ہے، وہ میرے خیال میں موسٹلی جو ہے، یا ایون تھرڈ این ایف سی جس میں 1991 میں نواز شریف نے بھی دیا تھا، وہ موسٹلی زیادہ وفاق کا حصہ تھا. پھر شوکت عزیز کے ریفارمز میں پھر انہوں نے تھوڑا آہستہ آہستہ بڑھا دیا. یہ 7 جو این ایف سی تھا اس میں تھوڑا بڑا چنگ تھا. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ بھی تو نیچے تک لوکلی جو ہے وہ ڈیوالو نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہے وہ تاثر دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس سے پہلے کون سے جو ہے وہ دودھ کی ندیاں بہی تھیں. اور اس کا این ایف سی سے کوئی تعلق نہیں ہے. این ایف سی میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ پیسے آپ نیچے ٹرانسفر کریں، کوئی ذکر بھی نہیں. وہ صوبوں کے پیسے ہیں، ہر صوبہ جس طرح چاہے اسے خرچ کرے. ایک صوبہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے گٹر میں ڈال دے، اس کی مرضی، وفاق نہیں کہہ سکتا. اور این ایف سی میں ایسی کوئی شرط نہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ این ایف سی میں نہ کوئی ڈسٹریبیوشن پرنسپل میں ایسا کوئی فارمولا ہے کہ آپ ایسا سامنے نیچے کوئی اس طرح سے نہیں ہے. کوئی نہیں. ہاں لیکن سر کیا ہوگا، مطلب اگر این ایف سی میں سندھ کے 500 ارب کٹ جاتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ 500 ارب میں سندھ کے پاس یا تو پولیس والوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، یا ٹیچرز کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، یا ہاسپٹل سٹاف کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. کچھ سکولز جو بننے لگے تھے وہ بند نہیں بنیں گے.
جو ہیلتھ سینٹرز بننے تھے وہ نہیں بنیں گے، جس سڑک کی مرمت ہونی تھی وہ نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ وہ ہیں، ایون ریفارمز ہیں، ایون جو ایجوکیشن کے پیسے ہیں، یا ایون ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی اب اسی میں سے سن کے حصے میں سے مل رہا ہے. ایجوکیشن کیوں سر اوپر لے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی اس میں تھا، لیکن ایجوکیشن کو اوپر، یا ایون وفاق کیوں مانگ رہے ہیں ایجوکیشن؟ پاکستان 47 سے تعلیم ایک خاص طبقے کے ہاتھ میں ہے، جس کو رائٹ ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے مختلف نام آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہے، اور وہ انہوں نے انشور کیا ہے کہ جو ہماری تعلیمی نصاب ہے، ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں، ہماری ہسٹری ہے، یہ ساری ایک خاص آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں. مطلب آپ ہسٹری میں دیکھیں، جو اسکول میں ہسٹری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا تو اس خطے میں ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم سے. اس سے پہلے شاید کوئی تاریخ نہیں تھی، تو اس کے بعد ہم کچھ اور تھے. اور پورا برٹش پیریڈ غائب ہے ٹیکسٹ بک سے. وہ محمد بن قاسم، محمد غوری، ان کے بعد محمد علی جناح آ جائے. اور یہ کہ جناح اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو شاید پاکستان کا نعرہ لگایا تھا. پیدا ہوتے ہی ان کا ویژن تھا کہ پاکستان مطلب بن جائے. یہ اس طرح ہے نا کہ اور کوئی چیز ہوئی نہیں تاریخ میں. انگریزوں نے 150 سال 250 سال حکومت کی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیا ہوا؟ وہ پوری جو پاکستان موومنٹ کی اور ہندوستان کی آزادی کی ڈبیٹ تھی، اور جس طرح سے چلا، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور معلوم کرنا ضروری ہے. لیکن وہ سارا غائب ہے. انہوں نے جان بوجھ کے غائب کیا ہے، چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کسی حقائق سے واقف ہو. انہوں نے ایجوکیشن کو برین واشنگ کر دیا، یعنی کہ ایک ذہن تیار کرو، وہ چاہے صحیح ہو غلط، صحیح نہ ہو تو ٹھیک ہے، غلط ہی تیار کرو. وہ ابھی بھی اس پہ نالا ہے کہ ایجوکیشن ہمارے ہاتھ سے کیوں چلا گیا. تاکہ ہم وہ پرسیپشن میکنگ اور اس طرح کی جو آئیڈیالوجی میکنگ ہے، اس طرح میں جو ہے نہیں. مطلب ویسے اس سے کیا ہوگا؟ مطلب ہم اگر سچ اپنے لوگوں کو بتائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ملک کی آئیڈیالوجی ہل ان جائے کی گی. اشارہ داری کمزور ہوتی ہے. کس طرح کی مطلب اجارہ داری مطلب؟ انہوں نے سارا جو ملک کے وسائل پہ قبضہ کیا ہے، وہ یہی ہے نا کہ جی ہماری فوج صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کرے گی، ہماری آئیڈیالوجی کی بھی حفاظت کرے تو مطلب دنیا میں ہم نے دیکھا آئیڈیالوجی کی حفاظت کی جاتی ہے سر. گی. آئیڈیالوجی تو ایک ہمارے یہاں نیچرل ہے. ہمارے یہاں تو کرتے ہیں. تو سر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پینے کا پانی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ کروڑوں بچے اسکول سے باہر ہیں. ہمارے یہاں کراچی کا حال دیکھ لیں. مطلب اس سے آئیڈیالوجی کا حفاظت کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کہ ان کا مقصد تو آئیڈیالوجی کی حفاظت کرنا ہے. اگر بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، بچے بیماریوں سے مر رہے ہیں، یہ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو مطلب صرف آئیڈیالوجی ہمیں چاہیے. چلے سر، میں پیچھے سے ایک کوشچن بھی آیا تھا، اس سے میں تھوڑا بیک جاتا ہوں. نیشنلائزیشن پالیسی آف بھٹو سر، ہاؤ ڈو سی اٹ؟ بہت اچھی تھی، اور ملک کو سہارا دیا. 1971 میں جب ملک ٹوٹا ہے تو کچھ 22 خاندان تھے. اس میں ایک خاندان وہ ہے جس سے ہماری رشتہ داریاں ہیں. تو میٹرک میں تھا، لیکن اکثر کسی دعوت میں ادھر ادھر ملاقات ہوتی تھی تو وہ جو تھے انڈسٹریلسٹ 22 خاندان والے، ان کی فیملی بھی تھی. اس میں وہ ڈسکشن یہ ہوتی تھی کہ پاکستان سے اب جانا ہے باہر، یہاں یہ ملک تو اب نہیں چل سکتا. آپ 71 کے بعد آئے تھے سر؟ نہیں، پہلے آ گئے. ہاں سر. 71 کی بات کر رہا ہوں. ہاں سر. 71 میں ملک ٹوٹا ہے نا، ہاں سر. اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں جی جی سر. وہ ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے یہاں سے سمیٹ کے چیزیں بیچ کے پیسہ باہر لے جائے چلے جائیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی چائے کہاں، چونکہ اس وقت دبئی وہ نہیں تھا جو بھائی آج ہے. دبئی ریگستان تھا ان کے لیے بیسیکلی.
ان کا تھا برطانیہ جائیں گے لیکن برطانیہ میں ہم بزنس نہیں کر پائیں گے، وہ بڑا کمپٹیٹو ہے، یہاں تو حکومت کی سہولتیں ہوتی ہے وہاں کوئی سہولت نہیں ہوگی. اس طرح کی ڈسکشن چل رہی تھی، پیسے باہر لے جانے کی ڈسکشن ہو رہی تھی. جب یہ لے کے چلے جاتے پیسے تو پاکستان کی معیشت بیٹھ جاتی. تو مجھے اس میں انٹرسٹ اس لیے آیا کہ جب میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 1970 71 72 73 72 73 والا سال جو ہے پہلا سال ہے ملک ٹوٹنے کے بعد. اس میں ہم توقع ہمارا خیال تھا کہ معیشت نے تو ہٹ لی ہوگی، ایک جنگ ہوئی ہے، ہمارا سارا جو فارن ایکسچینج کا ذریعہ تھا اس پاکستان سے وہ چلا گیا اور بہت سارے اور نقصان ہوا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سال ریونیو بھی بڑھ گیا اور ایکسپورٹ بھی بڑھ گیا. میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک جنگ ہارا ہے، تباہی ہوئی ہے، اور یہ معیشت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. وہ اثر اس لیے نہیں پڑا کہ نیشنلائزیشن ہو گئی. بھٹو نے اس انڈسٹریز کو بند ہونے سے اور سرمایہ ملک باہر جانے سے روکا. تو وہ اس طرح سے جو ہے نا، جی میں سمجھتا ہوں نیشنلائزیشن نے ملک کو 71 72 73 میں بچایا، ملک کی معیشت کو، ورنہ ہم بالکل کلیپس کر جاتے. اچھا ویسے سر نیشنلائزیشن میں کچھ جو وہ تھے کچھ انسٹیٹیوٹ جو اون کیے گورنمنٹ میں، یا ایون کچھ ڈسٹرکٹ سے، یا یہ جو انڈسٹریز تھی وہ بند بھی ہو گئی، بہت زیادہ بہت انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی ضیاء کے زمانے میں. ضیاء کے زمانے میں ہوئی تھی وہ. یہ بھٹو کے زمانے میں انڈسٹریز کوئی انڈسٹری بند نہیں ہوئی تھی اس ٹائم. نہیں، کوئی بند نہیں ہوئی، اور اکثر انڈسٹری ٹھیک چل رہی تھی، منافع پہ چل رہی تھی. مجھے ہرنائی وولن ملز کا موقع ملا ہے اس کی پوری انالیسس کرنے کا. 1978 تک وہ ایک پروفیٹیبل انڈسٹری تھی، 78 تک. اس کے بعد لاس میں گئی ہے، اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق اسٹیٹ انٹرپرائزز کو کرپشن کے ٹول کے لیے کی طرح استعمال کرتا تھا. تو وہ تبھی جا کے وہ ڈکلائن ہوا ہے پھر اس طرح سے. جی. اچھا سر دوسرا میں پیچھے جاتا ہوں کیونکہ حمود الرحمان کمیشن کا میں کچھ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ رائس مین ایوارڈ کی جو انیکول ڈسٹریبیوشن تھی واز ون آف دا ریزنس بیہائنڈ دا فال آف ڈھاکہ. جو انیکول ریسورسز تھے، جیسے ہم رائس مین ایوارڈ کا ڈھاکہ سے کیا تھا؟ رائس مین ایوارڈ کس چیز کا ایوارڈ تھا یہ؟ رائس مین ایوارڈ جو 1951 میں لیاقت علی خان نے شروع کیا تھا، جو NFC چلا ہوا آ رہا تھا، پرانا NFC جس کو ہم کہتے ہیں. وہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، میں نے پڑھا نہیں ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں نے نہیں دیکھا. میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ رائس مین ایوارڈ کا کوئی ذکر ہے اس میں. لیکن اس پاکستان کے جو مسائل تھے وہ تو بہت بہت شدید تھے نا. وہ تو صرف NFC سے تعلق نہیں تھا. جس طرح بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ آپ بلوچستان کو اس وقت ہم نے 5% سے 9% کر دیا، آپ اس کو 50% کر دیں پھر بھی بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، چونکہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ شدید، بہت سیویئر ہے، وہ NFC سے ٹھیک نہیں ہوتے. تو وہ یو مین لائک ان سینس آف کائنڈ آف پولیٹیکل کی بات کر رہے ہیں؟ اکنامک بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے. تو کہنے کا مقصد ایز اے بینگ اکانومسٹ یو فیل کہ جس طرح سے وہ کیا اسلام آباد کے سڑکوں سے کس کی خوشبو آتی تھی، وہ کیا مشہور ہے وہ مجیب الرحمان تو کہتا تھا کہ پٹسن کی بدبو آتی ہے، اب مجھے گیس کی بدبو آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو گیس کی بدبو آتی ہے. تو مسائل وہی ہیں سر، لیکن وائی آر وی ناٹ تھنکنگ؟ مطلب میں سمجھ رہا ہوں جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کوئی بھی چیز تبدیل کرنے کی؟ وہ تو اس بحران سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، ان کو کیا ضرورت ہے کوئی چیز تبدیل کرنے کی؟ بینیفیشری مطلب جو کلاس ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جن ملکوں نے برے حالات سے ترقی کی ہے نا، پھر اس میں ایک رولنگ کلاس کے اندر سے ہی ایک بندہ نکلتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ملک کے خاطر چلانا ہے. جب ٹرکی فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے غلط فیصلہ کیا، جرمنی کا ساتھ دیا، جرمنی ہار گیا تو ترکی بھی ہار گیا. تو ترکی کا سارا علاقہ جو تھا وہ برٹش اور فرینچ نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹرکی نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا.
ہم بانٹ دیں گے اور ایک حصہ ٹرکی کو دیتے ہیں۔ استنبول جو اس وقت ہم بڑے پاکستانی بہت شوق سے گھومنے جاتے ہیں، یہ تو ٹرکی یہ گریس کو دے دیا گیا تھا کہ یہ گریس کا حصہ ہوگا، لیکن ایک شخص وہاں پر اٹھا، مصطفیٰ کمال اتاترک سے، اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنی فوج جمع کی، وہ لڑے، برٹش آرمی کو ڈیفیٹ دی، گریک آرمی کو ڈیفیٹ دی، اور ایک ٹرکی بنایا۔ بنانے کے بعد اس نے کہا کہ اب ہم، اچھا ٹرکی تو سکسیسر اسٹیٹ تھا عثمانیہ امپائر کا، بہت بڑا تھا، یورپ میں بھی تھا اور سعودی عرب میں، سارا اس کا حصہ تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے جو وسائل اور اپنی جو انرجی ہے وہ ہم پرانے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف نہیں کریں گے، جو علاقہ ہمارا ہے وہی رہے گا اور اسی کو ڈیولپ کریں گے۔ ہم 1 انچ مزید ٹیریٹری کے لیے نہیں لڑیں گے کسی سے، جو ہمارا علاقہ ہے اپنا وہی جو ہے وہ ہے، اسی کو ڈیولپ کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کتنی دور اندیشی تھی ان میں، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، اگر وہ جنگ میں لگے رہتے ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تو فوج کا بجٹ خوب ملتا ان کو، افسروں کو بھی فائدہ ہوتا، اور یہ ٹرکی پتہ نہیں اگلے 20 سال لڑتا رہتا، بعد میں بچتا نہ بچتا یہ اور بات ہے۔ لیکن انہوں نے ایک کہا کہ نہیں، ہم نے پرانے جو ہماری رقبے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب مزید پیسے ہم نہیں خرچ کریں گے، نہ اپنی توانائی خرچ کریں گے، جو ہے اس کو بنائیں گے۔ اور آپ دیکھیں ٹرکی کہاں ہے اس وقت۔ اچھا سر، بینگ آپٹیمسٹ، مطلب واٹ ڈو یو تھنک ہم کب تک یہ وار جو برڈن ہے، اکانومی ہے، یہ جو آپ نے بالکل اچھی مثال دی، پڑوس میں ہمیں انگلی ڈالنے کے جو ہے نا شوق سے ہم آگے چلتے رہیں گے، بینگ آپٹیمسٹ، واٹ ڈو یو ایکچولی تھنک ویئر ول وی بی آفٹر دا 10 years؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دنیا کی میپ پہ میں پاکستان کو نہیں دیکھتا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، سال نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ان فیوچر پاکستان نظر نہیں آتا ورلڈ میپ کے اوپر۔ کیونکہ ہم کب تک اپنے وہی والی چیز ہیں جو کسی کی جھولی میں بیٹھ کے جو مطلب، پھر بھی اگر آپ کو ایسے ہی چلتا رہا، مطلب اگر ہم ایسے، مطلب کیا ہے ایک چھوٹی سی چیز جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ اگر چیز ہو جائے، یہ چینج ہو جائے تو ہم کچھ نہ کچھ راستہ نکال سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے، مطلب آر وی ریئلی ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اگر پالیسی کا ڈائریکشن بدلے تو 3-4 سال میں بحران کی کیفیت سے نکل سکتے ہیں، اور 20 سال میں تو ہم غربت اور بے روزگاری پہ قابو پا سکتے ہیں، بچے سارے اسکول بھیج سکتے ہیں۔ کیا وہ جسٹ آن دا فنگر ٹپس، جسٹ suggest any kind of the 4 or 5 points. What should we do then we can... حکومت کے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے بشمول ڈیفنس، اس کو آدھا کر دیں جو ابھی ہے، جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کو آدھا کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ مزید ڈیفیسٹ نہیں کریٹ ہوگا۔ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے تو ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے نا، تو مزید ڈیفیسٹ نہیں کریٹ ہوگا تو ہمیں مزید قرضہ نہیں لینا پڑے گا، صرف پرانے قرضے واپس کرنے ہیں، چند سالوں میں وہ واپس ہو جائے گا، قرضوں کا جو بوجھ ہے ہمارے اوپر وہ ختم ہو جائے گا۔ جی ایس ٹی کا ریٹ 18% ہے، اسے آدھا کرے یا اور بھی کم کرے، 5% کرے تاکہ انڈسٹریز لگے۔ بجلی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ سولرائزیشن پہ چلے جائیں، اور تو بجلی بھی سستی ہوگی، ٹیکس ریٹ بھی کم ہوگا، انڈسٹریز جب لگے گی تو روزگار ملے گا اور ایکسپورٹ ہوگا۔ ہم بنائیں گے کچھ تو بیچیں گے نا، آج تو ہم بناتے کچھ نہیں، ہم بیچیں گے کیا؟